بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ان ڈسکشن ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو دا بینیفیسنٹ، بہت مہربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خالص صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں اتری ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 41 بار اس بات کا بیان کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان میں جہاں تک انسان سے مخاطب ہے، جو کہ انسانیت کی جان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک قرآن کو نازل کیا جو رحمان ہے، اور پھر محمد جو انسانیت کی جان ہے اس کو بولنا سکھایا، اور پھر انسان کے جو خیالات اور جو تھاٹس ہیں وہ اسی کتابیں ہیں۔ پھر زمین میں ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور پھر یہی کہ کشتیاں جو زمین میں چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زیر تابع رکھی ہیں، تاکہ انسان اس پہ سوار ہو کے اپنے سفر اور اپنے معاش کو حاصل کر سکے۔ پھر اس میں 2 مغربوں اور 2 مشرقوں کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں جو پھل اور اناج اور سبزیاں ہیں، جس میں ہیں کھجور اور انار۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ واحد وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان و جن سے دونوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ کسی مسجد میں تھے، تو وہاں پہ کچھ صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، صحابہ کرام سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے کہا تم سے بہتر تو وہ جن کے جن کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا جاتا تھا تو وہ خاموش رہتے تھے۔ اور پھر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے بے شک ہم اپنے رب کو بہت زیادہ مہربان پاتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسری بڑی بات کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے آگے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ انسان نہ جن۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت لامحدود ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جل جلالہ شان کے سامنے ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ پاک ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اور بزرگی والا ہے، وہ جو رب جل جلالہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں 41 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے سورہ، اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کو بھی بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ متقین ہیں جو تکیہ لگائے سبز اطلس کے لباس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنتوں میں، تو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا خاص ورد ہے جو کہ آپ کیا جائے کسی 41 مرتبہ، وہ بھی جمعہ والے دن 11 مرتبہ 11 مرتبہ تواتر اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ کیا جائے سورہ رحمان کا، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کرنی ہوتی ہے ہر جمعے کو 7 دن 11 مرتبہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نشست پہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ الرحمن علامہ القرآن خلق الانسان علامہ البیان کہ پھر اس کی تھاٹس اور انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس نے جو اس کو بولنے کا علم سکھایا ہے۔ میٹا کگنیشن ہے نا، جب آپ سوچتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو یہ اس کے زیر تابع ہے کہ انسان کو جو بولنا سکھایا ہے، انسان کے تمام فیلنگز اور تھاٹس اس کے حساب سے ہیں۔ پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے چونکہ ایک مدنی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا مالک۔ ایک تو طراف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرق ہے، مغرب ہے،
تو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کون سی ہیں، لیکن عموماً جو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مشرق کو جائیں، جیسے ہمارا خطہ ہے پاکستان، اس کو جنوبی ایشیا کہا جاتا ہے، مشرق کہا جاتا ہے کیونکہ سورج یہاں پہ آتا ہے، اور ایک ہے سعودی عربیہ جہاں مشرق ہے، مغرب میں پھر بیت المقدس ہے، اور مغرب میں پھر امریکہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم جہاں تک دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے پھلوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کا بیان ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ جب تم جنت پہ جاؤ گے تو وہاں پہ حوریں اپنے خیموں میں جو ہیں وہ ہوں گی مقصور، انہیں نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ انسان نے، اور پھر ہر زمین پہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اور جو جن ہے وہ آگ کے لوکے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا نمبر باب سورہ رحمان کا، اور آپ کو میں نے وظیفہ بھی بتایا۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان کو پڑھنا منصورہ ہے، یا صبح اٹھ کے سورہ رحمان کو پڑھنا ہے، یا پھر جس وقت کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حزب البحر کے اعتبار سے لونر یہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں چاند کی اپنی زمین کے گرد مدار میں جو روشنائی ہے وہ کم میں زیادہ ہو رہی تھی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتی ہے اور مدنی صورت ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ صورت خصوصاً اللہ تعالیٰ کے نام مہربان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اینیمیشن تیار ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے علاوہ اس کو اپلوڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔